بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، رجب کے مہینے میں دو چیزیں ہمارے ہاں بہت مشہور ہیں۔ ایک تو وہ جو کنڈے گزر گئے کل یا پرسوں، اور دوسرا ہے 27 رجب کو ہمارے ہاں شب معراج منائی جاتی ہے۔ تو ہم چونکہ عادی ہو گئے ہیں دن منانے کے، کبھی فادر ڈے، کبھی مدر ڈے، کبھی ٹیچر ڈے، کبھی انٹرنیشنل ڈے میں کوئی آ جاتا ہے، کبھی پاکستان کا یوم آزادی آ جاتا ہے، تو ہمیں ہر وہ دن بڑا اچھا لگتا ہے جب ڈھول ڈھمکا ہو، ناچ گانا ہو، نچن پڑکن کا موقع ملے۔ تو اس میں ہم نے تھوڑا تھوڑا اسلامی ٹچ بھی دے لیا کہ چلو اسلام بھی رہے گا، ثواب بھی ملے گا، اور رانجھا بھی راضی ہو جائے گا۔ تو انہی تہواروں میں سے ہے معراج 27 رجب۔ ابھی کسی بندے کو کبھی کسی سال بھی کوئی شک ہوا ہے کہ ہمارا یوم آزادی کس تاریخ کو ہے؟ چھوٹے سے بچے کو پوچھو نا کہ یوم آزادی کس دن کو ہے تو وہ کہے گا 14 اگست۔ کوئی بندہ آپ کو نہیں کہے گا کہ یوم آزادی جون میں ہے۔ کوئی بندہ آپ کو آ کر کہے نہیں دسمبر کی چھٹیاں چ ہوندا ہے یوم آزادی، کوئی ہے نہیں نا۔ جو چیز کنفرم ہو وہ بچہ جانتا ہے کہ یہ فلاں تاریخ کو ہی ہے۔ تو یہ جو معراج شریف ہے، اگر یہ اسلام کے اندر کوئی بہت بڑا منانے کا دن ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات خصوصی عبادت کا اہتمام کیا ہوتا، مسجدوں میں اعلان ہوتے آجو جی شب معراج منائی جائے گی بڑے ڈھول ڈھمکے کے ساتھ، صحابہ کرام نے بھی یہ دن منایا ہوتا، تابعین نے بھی منایا ہوتا، تبع تابعین نے بھی منایا ہوتا، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ہر بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 27 رجب ہے، جبکہ یہاں معاملہ الٹ ہے۔ مورخین جنہوں نے تاریخ کی کتابیں لکھی، محدثین جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی، ہر بندے نے اس کا ٹیوا ہی لگایا ہے، کسی کو کنفرم پتہ نہیں ہے کہ یہ معراج کب ہوا۔ امام طبری کہتے ہیں کہ جس سال اللہ کے نبی کو نبوت ملی اسی ساتھ معراج ہوئی ہے، اور امام نووی اور امام قرطبی کہتے ہیں کہ نہیں، نبوت ملنے کے 5 سال بعد معراج ہوئی ہے، اور تیسرے محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، نبوت کے 10ویں سال جا کر ملی ہے۔ کچھ نے کہا یہ رمضان میں ہوئی تھی، کچھ نے کہا ربیع الاول میں ہوئی ہے، کچھ نے کہا رجب میں ہوئی ہے۔ یعنی نہ تو دن کوئی مخصوص ہے، نہ مہینہ مخصوص ہے، نہ سال ہی کنفرم ہے۔ تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ مسلمانوں کے ہاں 27 رجب کا اہتمام کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ اہتمام جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے یہ ہوتا تو یقیناً یہ سارے محدثین کے ہاں دن بھی کنفرم ہوتا، مہینہ بھی کنفرم ہوتا، اور سال بھی کنفرم ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو اسلام کے بہترین دور، جن کو اللہ کے نبی نے کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، دنیا کا بہترین دور میرا دور ہے، اور میرے دور کے بعد میرے صحابہ کا، اور پھر میرے صحابہ کے شاگردوں کا دور بہترین دور ہے، اسلام کے لحاظ سے بھی دنیا کے لحاظ سے بھی۔ اس میں اس دن کا کوئی بھی ہمیں ثبوت نہیں ملتا کہ اس طرح سے جھنڈے لگائے جائیں، سپیکروں میں اعلان ہوں کہ مسجد آجو جی آج خصوصی عبادت ہوئے گی، آج خصوصی دعائیں ہوں گی، آج بڑی قبولیت کی رات ہے، آج نفل پڑھے جائیں گے۔ ایسا کوئی اہتمام اسلام کے اندر ہمیں نہیں ملتا۔ تو پھر یہ واقعہ تو ہوا ہے نا، واقعہ کا مقصد دیکھیں، مقصد کیا ہے، واقعہ سے پہلے حالات کیا تھے اور کیوں ہوا۔ واقعہ سے پہلے کے حالات کچھ اس طرح سے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 6 سال تھی کہ والدہ ماجدہ دنیا سے تشریف لے گئی، اور والد پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ اس کے بعد دادا جی نے پالا تو 2 سال بعد دادا جی بھی تشریف لے گئے۔ اس کے بعد چچا کی پرورش میں آئے تو چچا نے بڑا لمبا ساتھ دیا، نبوت ملنے کے 10 سال بعد بھی چچا نے ساتھ دیا، اور اس وقت ساتھ دیا جب پورے عرب مخالف تھے، اور چچا اکیلا ڈٹ کے کھڑا تھا، اور آخر 10ویں ہجری 10ویں نبوت میں چچا بھی اللہ کو پیارا ہو گیا،
اور پھر وہ بیوی سیدہ خدیجہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے ہر نرم گرم سرد ہر موسم میں آپ کا ساتھ دیا، صرف چچا کی وفات کے 3 دن بعد دنیا سے تشریف لے گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کے پہاڑ ٹوٹے، اور اس کو مورخین نے لکھا ہے عام الحزن۔ تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں پڑھیں گے تو آپ کو لفظ ملے گا غم کا سال۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے والا چچا دنیا سے چلا گیا تو پہلے جن دشمنوں کی جرت نہیں تھی کہ نبی علیہ السلام کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں، اب اتنی جرت ہو گئی کہ ایک بدبخت آیا اور اس نے آ کر مٹی آپ کے سر مبارک میں ڈال دی۔ اور وہ چچا کبھی کہا کرتا تھا، میرے بھتیجے جو اللہ نے تجھے حکم دیا ہے تو دنیا تک پہنچا، میرے ہوتے ہوئے کسی کی جرت نہیں کہ میلی آنکھ سے تمہاری طرف دیکھ بھی سکے۔ وہ چچا جب دنیا سے چلا گیا تو لوگوں کی جرتیں کھل گئیں، دشمنوں کے حوصلے بڑھ گئے، اور پھر وہ غم گسار بیوی جو لمحہ لمحہ تسلیاں دیا کرتی تھی 3 دن کے بعد وہ بھی چلی گئی۔ تو اس کو مورخین نے لکھا ہے کہ یہ غم کا سال تھا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو آسمانوں کی سیر کرائی تاکہ میرے محبوب کا دل ذرا تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے، سینہ ٹھنڈا ہو جائے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اپنے رب کے انعامات جو اللہ نے تیار کیے ہوئے ہیں آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے وہ اپنی آنکھوں سے نظارہ کر لیں۔ تو اس واقعے کو کہتے ہیں واقعہ معراج۔